لقمان علیہ السلام کی نصیحات اور اپنے بیٹے کو سمجھانا، یہ ان کی نصیحات ایسی نصیحات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تعریف کے انداز میں بھی اور سبق کے انداز میں بھی یہ ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان نصیحات کے ایک ٹکڑے کو ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، آپ اپنا رخ لوگوں سے نہ پھیریں۔ اور اس کے میں نے دو معنی آپ کو بتلائے تھے۔ پہلا تو یہ کہ انسان لوگوں کی تکالیف اور لوگوں کی طرف سے ملنے والی مصیبتوں پر صبر نہ کرے اور لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر زندگی بسر کرنا شروع کر دے۔ تو اس کی ممانعت احادیث میں آئی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر والوں سے کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے، آپ کی عبادت کا حال مجھے بتاؤ۔ گھر والوں نے خبر دی کہ آپ علیہ السلام کے معمولات یہ ہیں، آپ گھر میں آتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نماز ادا کرتے ہیں، دیگر چیزیں اس کو بتلائی گئیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی عبادت اور اپنے مقام کے اعتبار سے ہم سے بہت آگے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم زیادہ عبادت کریں، لہٰذا میں یہ کروں گا کہ میں آج کے بعد اپنے گھر میں نہیں رہوں گا، بلکہ میں دنیا چھوڑ کر جنگل میں چلا جاؤں گا اور وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق خبر دی گئی تو آپ کو شدید غصہ آیا اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں، میری سنت یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، میں رات کو نماز بھی ادا کرتا ہوں اور اپنے جسم کا حق بھی ادا کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ افطار بھی کر لیتا ہوں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو جس نے میری سنت سے اعراض کیا، کوئی اپنا راستہ بنانے کی کوشش کی، تو اس کا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل معروف صدقہ، ہر معروف صدقہ ہے۔ معروف کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی ایسا کام جسے سارے لوگ اچھا سمجھتے ہیں، ہر ایک کی نظر میں وہ اچھا ہے، تو وہ بھی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر معروف صدقہ ہے، اور صدقہ انسان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرتا ہے، صدقہ انسان کی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، صدقہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلَقٍ، تم اگر اپنے بھائی سے ملتے ہو اور تمہارے چہرے پہ بشاشت ہے، خوشی ہے، مسکراہٹ ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ چھوٹی سی چیز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، آپ کے پاس اگر مال ہے، آپ کے پاس مقام اور مرتبہ ہے، آپ دنیا میں کسی بھی وجہ سے لوگوں کے درمیان ممتاز ہیں، تو آپ کے انداز سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کو عجیب سمجھتے ہیں، بلکہ لوگوں کے درمیان گھل مل کر رہنے والا، لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکالیف پر صبر کرنے والا، در حقیقت یہی وہ قوی مومن ہوتا ہے جس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے درمیان رہے اور ان کی دی ہوئی تکالیف پر صبر کا مظاہرہ کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کے درمیان رہا بھی کرتے تھے، اور بسا اوقات کئی لوگ آپ کو ایسی بات کہہ جاتے جس سے آپ کو شدید تکلیف ہوتی، لیکن آپ علیہ السلام صبر کرتے۔ میں دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کے متعلق ہم جانتے ہیں
کہ آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی بولتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نبی اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو وہی بات کرتے ہیں جس کا حکم ان کو دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو وہاں پر صحابہ انصار بھی موجود ہیں، مہاجرین بھی موجود ہیں، اور وہ لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، جب غزوہ حنین ہوا تو ایک بندہ وہاں پر کھڑا ہوا، اس کا نام تھا ذو الخویسرہ۔ اس نے اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے محمد، اللہ کی قسم تم نے ناانصافی کی ہے، تم نے صحیح طور پہ مال تقسیم کیا ہی نہیں۔ یہ بات اس نے کہی تو صحابہ کرام اس کی طرف چڑھ دوڑے کہ ہم اس کو پکڑیں، یہ منافق۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس گستاخ کی گردن اڑاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے اسے قتل کروا دیا تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھی مرواتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ اور آپ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کی زمین پر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون انصاف کرے گا؟ اور پھر آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ رحمت نازل فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر کہ ان کو تو اس سے بھی زیادہ الزامات کا اور اس سے بھی زیادہ باتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے کہ یہود نے موسیٰ علیہ السلام پر بہت گھٹیا قسم کے الزامات لگائے تھے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے مسلمانوں تم ویسے نہ بننا، بنی اسرائیل کی طرح نہ بننا جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، لیکن فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے اپنی خاص جناب سے موسیٰ کو پاک کر دیا۔ موسیٰ کو ویسے جیسے مکھن میں سے تم بال نکالتے ہو، اللہ نے ایسے اس کو فتنے سے، ان الزامات سے بری کر دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی عزت والے ہیں، ان کی بڑی مقام ہے، بڑا ان کا مرتبہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ بھی غزوہ حنین کا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، کئی لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ آئے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ مجھے مال دیا جائے، ہمیں یہ دیں، ہمیں وہ دیں۔ ایون کہ آپ علیہ السلام پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک درخت کے ساتھ جا لگے اور لوگوں نے آپ کی چادریں پکڑ لی۔ جو صحابہ پرانے اللہ کے رسول کے ساتھی تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کا مزاج کیا ہے، لیکن یہ نئے نئے مسلمان تھے، ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم نے کیسے رہنا ہے، ابھی بہت زیادہ ان کی تربیت کی ضرورت تھی۔ تو یہ لوگ اللہ کے رسول کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ایک بندے نے تو پکڑ کے آپ علیہ السلام کی چادر کھینچنا شروع کر دی۔ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے، او لوگوں صبر کرو، میں نے کہیں یہ مال لے کر چلے نہیں جانا ہے، میں تمہارے درمیان ہی تقسیم کروں گا۔ اللہ کی قسم میری یہ جو چادر میرے بدن پر ہے میں یہ بھی اپنے پاس نہ رکھوں گا، میں سب کچھ تمہارے درمیان تقسیم کر دوں گا، لیکن ذرا حوصلے کے ساتھ، ذرا صبر کے ساتھ چلو، سب کو ملتا ہے۔ کیونکہ غزوہ حنین میں بہت سارا مال و دولت آیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جتنے غزوات لڑے، جتنی لڑائیاں لڑی، ہمیں وہاں سے مال غنیمت کبھی یہ ملتا کہ زمین مل گئی ہے، کبھی ہمیں ہتھیار مل جاتے، لیکن جو غزوہ حنین تھا یہ بڑی برکتوں والا تھا۔ اس میں 40,000 تو بکریاں ہی بکریاں آ گئیں، کتنے ہزار کلو ہمیں چاندی ملی، کتنا ہمیں سونا ملا، گائیاں الگ ملی اور اونٹ الگ سے ملے۔ تو یہ بڑا برکتوں والا معاملہ تھا۔ تو ایک آدمی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھا کہ اس نے لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ مسند احمد میں یہ واقعہ آتا ہے کہ اس نے لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ یہ آگے بڑھتا بڑھتا اس نے اللہ کے رسول کے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک تو لکڑی کے جوتے اور اوپر سے عربی آدمی، یہ ہوتے بھی بڑے بلند ہیں قد و قامت کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا بسم اللہ، اور اللہ کے بندے میرے پاؤں کو دبا رہے ہو آپ، اور اتنی دیر میرے خیال سے ہم میں سے کوئی صبر نہیں کرتا ہے۔ تو اس کو اللہ کے رسول نے بڑے آرام سے سائڈ پہ کر دیا۔ وہ اللہ کا بندہ بڑا پریشان ہوا اور وہ دل میں سوچنے لگا کہ میں نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے، میرے تو سارے اعمال غارت ہو گئے، میرا تو سب کچھ ضائع ہو گیا۔
یہ اسی سوچ میں وہ واپس پلٹا اور یہی سوچتا رہا حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ وہ رات بھر یہی سوچتا رہا کہ ابھی مجھے آواز آئے گی کہ اے بندے چل اللہ کے رسول کے پاس، اور مجھے خبر دی جائے گی کہ تیرے پچھلے تمام اعمال تباہ و برباد ہو گئے، تو نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ کہتا ہے رات بھی گزر گئی، جماعت کا وقت ہوا تو میں شرم کے مارے جماعت میں بھی شریک نہ ہوا۔ آواز آ رہی تھی، میں نے اپنے خیمے میں کھڑے ہو کر اپنی نماز ادا کر لی۔ جب دن نکل آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی وہ آواز دے رہا تھا میرا نام لے کر کہ وہ فلاں بندہ کدھر ہے، اسے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ کہتا میں نے کہا دل میں اپنے کہا لو جی معاملہ ہو گیا، آج میں نہیں بچتا، آج تو میرا سارا معاملہ ہی خراب ہے۔ کہتا میں ڈرتا ڈرتا اٹھا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا۔ جا کر میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کس بات کی معافی؟ مجھے تو کل کی اس بات پر شرم آ رہی ہے کہ میں نے آپ کو جو سائیڈ پہ کیا کہیں اس سے آپ کو تکلیف نہ ہوئی ہو، تو یہ 80 بھیڑ اور بکریاں ہیں جو میں نے آپ کے لیے سائیڈ پہ کی ہیں، میرا بھائی آپ یہ لے جاؤ اور اپنا دل میری طرف سے صاف کر لو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے ہیں۔ تو کیسا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا صبر تھا کہ لوگ آپ کے اوپر کیسی کیسی تہمتیں، کیسے کیسے معاملات کرتے تھے۔ ایک اعرابی کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیسے دیے قرض کے طور پہ، اور کہنے لگا کہ میں اتنی مدت کے بعد آ کر آپ سے واپس لے لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک، اللہ کے رسول فرمانے لگے ٹھیک ہے آپ اتنی مدت کے بعد آنا اور لے جانا۔ لیکن اگلے ہی دن وہ آیا، بازار میں اللہ کے رسول موجود تھے، کسی کام کی غرض سے آپ وہاں پر گئے، تو اس نے اپنی یمنی چادر جو کھردری ہوتی ہے وہ اللہ کے رسول کی گردن میں پیچھے سے ڈالی اور اسے بل دے کر گھمانا شروع کر دیا، پھندا ڈال دیا۔ اتنا زور سے پھندا ڈالا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں باہر کی طرف نکل آئیں اور لال ڈورے چہرے کے اوپر آ گئے۔ لیکن وہ اعرابی کی اس حرکت کو دیکھنے کے بعد جب آپ مڑے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مڑے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو کہہ رہے تھے او اعرابی کوئی ملنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ کیا انداز ہوا ملنے کا، میرا بھائی بتا کیا کام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ اعرابی شرم سے پانی پانی ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صرف آپ کا صبر اور حلم ہی دیکھنے آیا تھا، کلمہ پڑھوائیے اور اپنی صف میں شامل کیجیے۔ اسی طرح سے ایک شخص ہے زید بن سانہ، یہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور یہودیوں میں اسے حبر کہا جاتا تھا، جیسے ہمارے ہاں فضیلت الشیخ ہیں، شیوخ الحدیث ہوتے ہیں، بہت بڑے عالم علماء۔ اس کا یہودیوں کے علماء میں بہت بڑا ایک نام تھا، اور نام تھا اس کا زید بن سانہ۔ اس نے تورات میں اللہ کے رسول کی 2 صفات پڑھی۔ پہلی صفت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جتنا اکھڑ پن کا مظاہرہ کریں گے، جتنے آپ برے طریقے سے اس نبی سے بات کریں گے، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ گندے سے گندے طریقے سے بات کریں گے، وہ اتنی ہی محبت سے آپ کے ساتھ پیش آئے گا، اور جتنا آپ اس کو غصہ دلانے والی بات کریں گے وہ اتنی محبت آپ کو واپس کرے گا۔ کہنے لگا کہ میں اللہ کے رسول کو آزمانے کا ایک ذہن بنایا اور آپ کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے اللہ نے مجھے ایک دن موقع دیا، یہ زید بن سانہ خود بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے ایک دن مجھے موقع دیا، میں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول فلاں علاقے کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان کے قبیلے والوں نے ان کا راشن پانی بند کر دیا ہے، اب وہ لوگ کہیں بھوکے نہ مر جائیں، ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو راشن پہنچائیں اور وہ اسلام پر پکے رہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا علی کی طرف دیکھا تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ سیدنا علی بیت المال کے نگران تھے، اور اشارہ انہوں نے یہ دیا کہ آج بیت المال میں مال موجود نہیں ہے، تو اللہ کے رسول ہم خود بھی خالی پڑے ہوئے، خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کچھ موجود نہیں تھا۔ زید بن سانہ کہتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھا تھا، میں نے کہا چلو بھائی موقع ملا ہے، آج اس نبی کو بھی آزماتے ہیں، پتہ تو لگے یہ کتنا سچا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ پیسے میں دے دیتا ہوں، آپ یوں کرنا کہ 1 ہفتے کے بعد میرے پیسے مجھے واپس کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی، ہم 1 ہفتے کے بعد آپ کو اتنی کھجوریں جو ہیں وہ واپس کر دیں گے، آپ کی رقم پوری ہو جائے گی اور ہمارا جو ہے آپ کا لین دین کلیئر ہو جائے گا۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے نقد رقم اللہ کے رسول کو دی، اللہ کے رسول نے وہ رقم اٹھا کر اس بندے کو دی اور کہا فوری جاؤ اور جا کر ان لوگوں کی مدد کرو۔
کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ تو کر دیا، 2 دن گزرے تھے کہ آپ کے کسی ساتھی کی وفات ہوئی، آپ بقیع میں گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے آپ کو تلاش کرتا ادھر ہی چلا گیا۔ میں نے وہاں پر جا کر اللہ کے رسول کی جو چادر آپ نے پہنی ہوئی تھی اس کو اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک کے اوپر نشان پڑ گیا، اور میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارا خاندان دونوں ہی وعدے کے جھوٹے، تم ہو ہی بے وفا، تم نے تو کبھی کسی کے ساتھ وفا کی ہی نہیں، وعدے کر لیتے ہو پورے نہیں کرتے، اور پیسے لے لیتے ہو پھر واپس لوٹانے کا نام نہیں لیتے، تم یہ تم وہ، بڑی اس نے باتیں کی، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس نے بڑی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سنائی۔ اب مزے کی بات یہ کہ جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا اس مجلس میں سیدنا عمر بھی موجود تھے۔ اب بقیع میں جب کھڑے تو ادھر بھی سیدنا عمر موجود تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا اور سائیڈ پہ کر کے کہا میں نے تیری گردن اڑا دینی اگر تو نے اللہ کے رسول سے اس طرح کی بات کی یا اس طرح سے بات کی، مجھے پتہ ہے کہ تو نے اللہ کے رسول سے کیا معاملہ کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا، آپ علیہ السلام نے سیدنا عمر کو ڈانٹنا شروع کر دیا، عمر تم نے کیوں اپنے اس بھائی کو جو ہے سائیڈ پہ کیا، کیوں اس کو سختی سے سائیڈ پہ کر رہے ہو؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اس کے جو پیسے لیے ہیں اس کو ادا کر دیجئے، اور اگر اس کو کچھ کہنا ہی تھا تو پیار سے کہتے کہ زید بھائی آپ نے جو بھی پیسے لینے ہیں ذرا آرام سے مانگ لیں، پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ کے رسول بھاگ نہیں رہے۔ پھر اللہ کے رسول کہنے لگے عمر اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جاؤ اور جا کر بیت المال میں سے اس کو اس کے پیسے بھی دو، اور جو اس کے ساتھ بدتمیزی تم نے کی ہے اس کے ساتھ اس کو 2 اونٹ فری بھی دینے ہیں۔ کہتے ہیں میں لے کر اس کو چلا گیا۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ زید بن ثانہ ہے، میں لے کر گیا، میں نے اس کے پیسے پورے کیے، اس کو پکڑائے اور ساتھ میں 2 موٹے تازے قسم کے اونٹ بھی اس کو دے دیے۔ تو زید کہنے لگا بھائی یہ کس خوشی میں دیے جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو سختی والا معاملہ کیا تھا، سختی سے تمہیں کہا تھا کہ تمہاری گردن اتار دینی ہے، یہ اس وجہ سے میرے نبی کا حکم ہے، وگرنہ تم نے جو کیا ہے نا وہ تم نے اچھا نہیں کیا، میرا دل ابھی بھی تم پر مطمئن نہیں، لیکن نبی کا حکم ہے، میں ٹال نہیں سکتا، یہ 2 اونٹ پکڑو اور چلتے بنو۔ آگے سے زید کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہنے لگے نہیں، کہنے لگا انا زید بن ثانہ، میں زید بن ثانہ ہوں۔ سیدنا عمر کہنے لگے الحبر، او تم حبر ہو، تم فضیلت الشیخ ہو، تم ان کے بہت بڑے عالم ہو؟ کہنے لگا ہاں میں ہی ہوں، میں زید بن ثانہ ان کا بہت بڑا عالم۔ سیدنا عمر کہنے لگے پھر کیسا علم لیے پھرتے ہو کہ نبی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ پھر اس کو جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ کہنے لگا سیدنا عمر ذرا بات سنیے میری، بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کی 2 نشانیاں تو رات میں پڑھی تھیں۔ ایک اس میں یہ تھی کہ اس نبی کے ساتھ جتنے اکھڑ پن کا مظاہرہ کرو گے یہ آپ سے اتنی محبت کرے گا، جتنا اس کو غصہ دلاؤ گے اتنی زیادہ یہ آپ کے ساتھ حلم اور رحمت والا معاملہ کرے گا۔ تو میں نے یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر دیکھ لی، تم گواہ رہنا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور میرا سارا مار اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا حلم تھا، آپ کا صبر تھا، آپ کا لوگوں کی تکالیف پر صبر تھا کہ آپ علیہ السلام کے اسی صبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کتنے لوگوں کو دائرہ اسلام کے اندر داخل فرمایا۔